عام جمع ہوں، خاص جمع ہوں، سارے جمع ہو گئے ہیں. پھر اللہ کے رسولوں نے مجبور کر دیا یہ سوچنے پر کہ یہ بت ہیں اور یہ تمہارا کیا کریں گے، اپنا آپ بھی بتا سکتے ہیں، تمہاری مدد کیا کریں گے. اس لیے انہیں ایک سوچ پر مجبور کر دیا. اب انہیں آیا گیا کچھ بھی نہیں سوائے کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی. اس بار اور مناظر ہوئے. اس کے بعد آپ اس علاقے سے جب تشریف لاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا. حضرت حاجرہ پھر آپ سے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، اللہ پاک نے بیٹا دے دیا. تو میں آپ کو بشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم بیٹا دے دیا. بشارت دے دی کہ میرے خلیل اب تمہیں بیٹا عطا فرمائیں گے. 3 بشارتیں دے دی ہیں. ایک فرمایا کہ بیٹا ہوگا. ایک حلیم ہونے کے اندر 2 چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ حلیم وصف ہے جس کا امتیاز وصف ممتاز ہوتا ہے، سامنے نظر آتا ہے تو جوانی کے عالم میں نظر آتا ہے، بچپنے میں نظر نہیں آتا ہے. بتا صرف بچہ ہی نہیں ہوگا، بچہ ہونے پر جوان بھی ہوگا، تیرے ساتھ چلے پھرے گا اور اس اسٹیج پر پہنچے گا کہ دنیا بھی دیکھے کہ یہ حلیم کیا رہا. سبحان اللہ. جو باتیں ہمیں پتہ ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کریں. تو فرمایا کہ حلیم بچے کی ہم نے یا تو وہ غلام جو ہے تو غلامی حلیم کی اشارہ دے. اب وہ بچہ پیدا ہو گیا. اب دیکھیں وہاں سے بیگم کو لیا، بیٹے کو لیا، حکم کو کیا کرو، لے جاؤ اس بستی میں جہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا. وادی گئے زلزلہ کیا مکہ مکرمہ کی بستی اللہ شریف حضرت نے بنایا تھا. پھر صدیاں گزر گئی، وہ سیلاب آتے رہے، بارشیں ہوتی گئی، ختم ہو گیا. وہاں ایک درخت سا ہے، بس وہ ٹیلا سا ہے، اس ٹیلے پر ایک درخت سا ہے، بس اس طرح کا ہے. بیچ بیابان، کوئی ہریالی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور حضرت ابراہیم اللہ کے حکم سے اپنی بیگم اور چند ماہ کے صاحبزادے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چند کھجوروں اور پانی کے ساتھ وہاں چھوڑ دیتے ہیں. بیگم نے پوچھا نہیں، اے میرے سرتاج، اے میری خان، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کدھر لے کے جا رہے ہو. پتہ چلا کہ کوئی مشن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گھر تبھی چلتا ہے جب بیگم بھی اپنے خامن کا ساتھ دے. اگر وہ ساتھ نہیں دیتی ہے تو وہ خامن بھی پریشان رہے گا. پھر وہ گھر جو ہے وہ ماحول گھر کا مقدر رہے گا، یعنی وہ گدرا رہے گا، وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکے گا، وہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکے گا. وہ اسی صورت میں درست ہو سکتا ہے کہ جب بیگم بھی جو ہے اپنے خامن کا صحیح ساتھ دے. حضرت حاجرہ نے پوچھا تک نہیں. آج اگر کوئی اپنی بیگم کو لے کے جائے کہیں بھی جائے پہلے پوچھے گی انتظامات کیا کیے گئے ہیں، پیدل جانا ہے، سواری پر جانا ہے، سواری کیسی ہے، گاڑی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں سیٹیں کمفرٹ ہے یا نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، کہاں جا کے رہنا ہے، وہاں ہوٹل ہے یا نہیں ہے، کتنے سٹار کا ہوٹل ہے، وہاں کیا کیا فیسلٹیز ہیں، ساری باتیں ٹھیک ڈیٹیلز بتاؤ. حج پر بھی جانا ہے تو نہ جانے کی کسی کی. میں نے خود منظر دیکھے ہیں. ایک حاجی کو میں وہاں گھومتے دیکھا ہے مکہ مکرمہ کے اندر. وہ نڈھال تھا، چل نہیں سکتا تھا، اس سے پاؤں سوجے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ ہوا کیا ہے، اور نہ بیٹھو یہاں. کہ میں کہاں بیٹھوں، وہ بیگم صاحبہ باہر بیٹھی ہیں. حضرت وہ ہم اندر لاؤ. ان کا نہیں، میں پہلے مکان دیکھنا ہے کہ وہ مکان میں پسند آئے گی. مکان کس نے دیکھے آپ؟ کیا مکان تو سارے مکان ہیں یار، لینا سارے حاجی لوگ آتے رہتے ہیں. نہیں، مکان بھی دیکھنا ہے اور باتھ روم بھی دیکھنا ہے. تو باتھ روم بھی دیکھنا ہے. وہ اللہ کے بندو، تم حج کرنے آئے ہو، یہاں تم کسی ہوٹل پر رہنے کے لیے آئے ہو، آرام اور آسائش کے لیے آئے ہو، اور کیا تعلیمات نہ پوچھیں. میں رات بھر پھرتا رہا ہوں، جگہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. لیکن سمجھ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں، پھر واپس آ جاتی ہیں. یہ نہیں چاہیے. وہ باہر بیٹھی ہوئی آپ دیکھیں میں نے کسی سے لگانا. اب بتاؤ ضرور حج کا ہے. اب جب تک کمپرومائز نہیں ہوگا تو ایک حج نہیں ہو سکتا، ایک رکن نہیں ادا ہو سکتا، ایک سفر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ زندگی کا اتنا لمبا سفر کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ اگر بیوی تعامل نہیں کرتی، واہ خلیل اللہ، واہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، آپ کے قدموں پر یہ ساری مائیں قربان جائیں. کہ جس ہستی نے اپنے خامن سے پوچھا نہیں ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. کہا چلو اب سفر ہے، سفر ہے. چلتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں. وہ مہینوں بھر کا سفر کرتے پھر ایک ایسی جگہ چھوڑا
جہاں پانی تک نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، تھوڑی سی کھجوریں تھیلے میں رکھ دی ہیں، پانی رکھ دیا، یہ ہے پانی کا مشکلہ، اور یہ ہے تھیلا کھجوروں کا، یہ لو اور کھاؤ پیو، بس رکھا، کہانی بات نہیں کی ہے۔ بیگم نے پوچھا نہیں ہے سرتاج کہاں جا رہے ہو؟ تھک گئی ہوں، راستے میں ذرا سستا لینے دو، کتنے دور جا کے پھینکنا ہے، کیوں تم چھوڑ رہے ہو، چھوٹا سا بچہ ہے، میں کیسے رہوں گی؟ کوئی بات نہیں کی ہے، وہاں جا کے چھوڑ دیا ہے۔ جب وہاں چھوڑ دیا، بچہ بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب وہاں سے چلے تو حضرت حاجر نے کہا کوئی بتایا نہیں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم یہاں بیٹھا کے، یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی آبادی نہیں ہے، آگے سے پہاڑ ہیں کالے کالے، اور یہ درخت ہے اس میں جو جہاں بیت اللہ شریف ہے، وہاں اس درخت کے نیچے بٹھا دیا، یہاں بیٹھو، وہاں کھجوریں اور پانی رکھ دیا اور چلے گئے۔ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو بیگم نے کہا بتایا کچھ نہیں۔ اب تھوڑا سا خیال آیا، اپنا آیا نہ آیا تو بیٹی کا تو آیا نا، ویسے کیسے اس بیٹے کو سنبھالو گی؟ تو پھر پیچھے پیچھے چل پڑی، بولو کہ نہ بولو، پوچھوں کہ نہ پوچھوں، نہ جانے کتنی بار سوچا ہوگا میں خامہ سے پوچھوں نہ پوچھوں، پوچھوں، کیا عذاب ہے، کیا عذاب ہے۔ اس وقت کے عذاب بھی کیسے عذاب تھے، اس وقت یہ سوچا پوچھوں نہ پوچھوں، یہ ادب تھا، تو پوچھوں نہ پوچھوں۔ پھر آپ جانتے ہیں نا شریعت مطالعہ کی ایسی قانون نہیں ہے کہ بیوی حقدار ہے، خواہ وہ پہلے زمانے کی ہو یا اس زمانے کی ہو، روٹی کپڑا مکان اس کا حق ہوتا ہے، یہ اس کا حق ہے، لیکن اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر رہی، پیچھے چل پڑی اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں۔ سرکار بتائیں کہ ہمیں آپ یہاں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب دیں۔ جواب جب نہ دیا تو خامد کے دن رات دیکھے ہوئے، وہ جانتی تھی کہ یہ میرا خامد عام یوں اس قسم کا آدمی نہیں ہے، یہ عام قسم کا آدمی نہیں ہے، یہ خاص ہستی ہے، اس لیے بولا بھی نہیں ہے، جواب بھی دیا ہے۔ تو اس وقت سمجھ گئی کہنے لگی سرتاج کیا اللہ کا حکم ہے؟ سبحان اللہ، کیا خود سمجھی ہے پھر بھی بتایا نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتایا؟ اے ابراہیم کا اتنا بتا دیتے، میں تمہیں اللہ کے حکم کے ساتھ یہاں لایا ہوں یا چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں چھوڑ کے میں نے جانا ہے تو تم یہاں رہو، اور اللہ کا حکم ہے نہیں بتایا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں کہ بتانا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو کہا چھوڑنا ہے، یہ نہیں کہا بتانا ہے۔ اب چھوڑنے کا کارواں چھوڑ دیا، سبحان اللہ، بس اب وہ پوچھتی ہیں کس کے سہارے؟ جواب نہیں، خود ہی کہتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کہا ہاں، بس اتنا کہا ہاں، جب کہا ہاں پھر آپ جائیے، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرتا، جس کے سہارے آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں تو وہ ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ تصویر اللہ کا مقام جو ہے اس مقدس خاتون کو بھی حاصل تھا کہ وہ اس مقام پر فائز تھی۔ یہ کون تھی؟ میرے آقا کی جدہ طاہرہ تھی۔ یہ ابراہیم کون ہے؟ میرے آقا کی جدہ اعلیٰ تھی۔ یہ حضرت اسماعیل کون ہے؟ میرے آقا کی جدہ اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ پھر جب وہاں چھوڑ کے چلے اور چلے گئے، پانی ختم ہو گیا، اب سنا آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا۔ پھر وہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، ایسا چشمہ کہ آج کل لوگ خراب ہو رہے ہیں، پھر وہ دوڑتی رہی صفا سے مرفا پر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ کہا اے دنیا بھر کی عورتوں، تمہیں دوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تم ان میلین اخرین کے دوران اس کے درمیان تم نہیں دوڑ سکتی، یہاں عورت دوڑ رہی ہے، طریقہ اور سنت اس عورت کا ہے، لیکن اس قدموں پر دوڑنے والے مرد۔ عورتوں کے لیے یہ شریعت نہیں کہتی وہاں دوڑیں، شریعت کہتی نہ دوڑیں، عورتیں آہستہ چلیں، مگر ہر مرد وہاں سے دوڑ کے گزرے گا، کیونکہ ایک مقدس خاتون وہاں سے دوڑ کے گزرے۔ ایک ایسی سنت جاری ہو گئی۔ اور پھر یہ حج کیا ہے؟ قرآن کریم صفا مروا کا ذکر فرماتا ہے، پھر وہی بچہ مانگ کے لیا، دعائیں کی، اور سن چکے کس عمر میں ملا، اور پھر آخری عمر میں بچہ ملا، اور پھر کہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اور پھر جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، آتے ہیں جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جب چلنے پھرنے کے آج ذبح کر دو، خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، یہ دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اپنی جان کا مسئلہ، پہلے تو اپنے فیصلے تھے، اب یہ کرو یہ کرو، اب دوسرے کو ذبح کر رہا ہے،
اب یہاں اللہ کے نبی نے شریف مطہرہ کا باز کی ہے پھر کہا کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، چلو پھر آپ بیٹے سے ہی پوچھ لو، اس کا امتحان لے لے، ذبح تو کرنا ہی ہے، بیٹے سے ہی پوچھ لیتے ہیں تاکہ بیٹے کی صلاحیت اور بیٹی بھی تو سامنے آئے نا کہ یہ بیٹا کیسا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ماں تسلیم اللہ کی پیکر ہے، باپ تسلیم اللہ کا پیکر ہے، تو بیٹا ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ جب پوچھنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں کہا ابا جان آپ کر گزرے جو حکم ہوا ہے، اب بیٹا یہ جانتا ہے 13 سال 12-13 سال کی عمر میں بیٹا یہ جانتا ہے، اسے یہ پتا ہے کہ یہ نبی کا خواب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ اللہ کا حکم پورا کر دیں، پورا کریں اس حکم کو، پھر آپ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ذبح کر رہے تھے کرنے لگتے ہیں تو اس وقت نظر کے اسماعیل کا ابا جان میری چند درخواستیں ہیں، ایک یہ مجھے پانچ ہے آپ میں مان لیں وہ سب چاہے 5 ہے، وہ انسانی جان ہے، تو میں اس سے میں اضطراب میں آؤں تو کہیں آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کہاں نہ جائے، چھری سے ہی چل نہ سکے، آنکھوں پر پٹی باندھ لی جائے، آپ مجھے دیکھیں گے نہیں، یا میرا پیشانی بھی زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، تاکہ یہ سب سہولتیں ہوں آپ کی قربانی پر مومن اور معامل ہوں، اس طرح کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ خود بتا رہے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہ تھی، لیکن بتایا یہ اسماعیل کو پکڑ کے ذبح نہیں کیا گیا، اسماعیل خود ذبح ہونے کے لیے تھا، کہ وہ بیٹا نہیں ہوں جسے مجبور کرے باپ کہ میں نے چھری چلانی ہی ہے، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، نہیں، بلکہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس باپ نے خواب کہا ہے، بیٹے نے امر کہا ہے، اللہ الہی ہے، اور ذبح کرتا دیکھا ہے، وہ کہہ رہا بجن کرو، اور اس طرح کرو، اور پھر جب کیا منظر ہوا ہوگا، سبحانی کرسی فرشتے بھی کیا دیکھ رہے ہو، کیا نظارہ ہوا ہوگا کہ جب جبریل میکائیل اسرافیل میکائیل ملائکہ وہ مالا اعلیٰ کے زمین کے فضاؤں کے ملائکہ سب جھکے ہوئے وہ منظر دیکھے ہوئے کہ باپ کے آپ کی بیوی ہے اور بیٹے کو باندھا ہوا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین مقام تسلیم اللہ علیہ طے کر دیا، اس منظر عظیم پر پہنچ چکے ہیں، باپ بیٹا دونوں اسلما، دونوں تسلیم اللہ کے مقصد پر پہنچ کر کے ایک ذبح ہونے کو لے لیا، دوسرا ذبح کر رہا ہے، چھری چلا رہا ہے اور چھری سے چل رہی ہے، اور اس وقت وہ ہاتھ رکنے والا ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ بس سے آواز آئی، اے ابراہیم ابراہیم، اللہ رک جاؤ، یہ ساتھ دیکھو میڈا کھڑا ہے، اس کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دو، بس اس کو چھوڑ دو، کسی کی قربانی دیکھا ہم نے فدیہ دیا ہے، ہم ہی حکم دینے والے ہیں، ہم ہی فدیہ دینے والے ہیں۔ اب ذبح حضرت ذبیح اللہ تو آپ کا ٹائٹل تو ہے، حالانکہ ذبح ہوئے نہیں ہیں، لیکن ذبح ہو چکا ہوتا ہے جب اس کا قصد ہو، ارادہ ہو، وہ تو ہو گئے تھے، انہوں نے تو کر دیا تھا، وہ ذبیح ہو چکے تھے، صرف اس نے نہ چاہا جس نے وہ منظر دکھایا تھا۔ اب ذبح ہو چکا ہوا نہیں دیکھا تھا نبی بھائی نے، لیٹا ہوا منظر دیکھا تھا ایسے چھری چلاتے ہوئے، وہ منظر پورا ہو گیا، کہا اتنا ہی مطلوب تھا، وہ پورا ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ فدیہ میٹا جو جنت سے آیا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ پاک نے وہ اہتمام کر دیا، اس کے بعد سنت ابراہیمی بنا دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری نگاہ میں نہ آئے وہ قربانی نہیں دیتا، ہماری نگاہ میں آنا ہے تو پھر اگر ذی استطاعت تھا وہ قربانی کرے، تو قربانی کرنا جو ہے اس وقت سے یہ سنت ہمارے لیے کھڑی ہے، اور یہ سرکار نے فرمایا کہ بہت سے